جب کوئی انسان بے ایمانی کی طرف، کفر کی طرف، بے نمازی کی طرف، غلط کاموں کی طرف جاتا ہے اور کوئی اللہ کا بندہ، اللہ والا، دین والا آدمی اسے سمجھاتا ہے کہ یارو نماز پڑھو، کیوں اتنی بری زندگی گزار رہے ہو، چھوڑو نا یہ بدماشوں کی اور غلط لوگوں کی جیسی زندگی نہ گزارو، نیک بنو، ارے جاؤ 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 میرے مقدر میں ہوگا تو میں بن جاؤں گا، کہتا ہے نا۔ اگر اس سے کہا جائے ارے صبح سویرے کہاں نکلے آپ؟ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، کام کے لیے جا رہا ہوں، ارے چھوڑو نا، گھر بیٹھو، اگر مقدر میں لکھا ہوگا تو نوالا منہ میں آ جائے گا، تو وہی کیا کہے گا؟ پاگل ہے، محنت کرو گے تو پھر کچھ ملے گا نا۔ جواب دیتا ہے نا اس طرح سے۔ اپنی آخرت بنانے کے بارے میں کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، کہتا ہے کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، اللہ چاہے گا مجھے توفیق دے گا، اور اپنی روزی کے بارے میں خود کتنی محنت کر رہا ہے، بیمار ہو گیا فوراً ہاسپٹلوں کی طرف دوڑتا ہے، ڈاکٹروں سے منت سماجت کرتا ہے، جو بھی ہے ہم خرچ کریں گے، بس بچا لینا ان کو، کہتے ہیں نا بھائی رکھو، کتنا بھی بیمار ہو، موت آئے گی تو مرے گا، نہیں تو نہیں مرے گا۔ یہاں بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یہ نہیں کریں کہ کمانے کے لیے نہ جائیں، بیماری میں ہسپتال کی طرف نہ جائیں، شرعی اور جائز دوا جو کرنا ہے وہ نہ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے اس کے لیے اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، اچھائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے جس اچھائی کی ضرورت ہے، جس ایمان کی، جس نیک عمل کی، نماز کی، روزے کی، اچھے اخلاق کی، ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، اس کی طرف بھی تو آگے بڑھو۔ سارا کچھ لکھا گیا تمہارے ماں کے پیٹ میں جب تم تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد محنت ہم کو ہی کرنا ہے، اچھائی کی طرف ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے، برائی سے، نقصان سے بچنے کا جو کچھ بھی سادھن، سبب، ذریعہ ہے وہ بھی ہمیں ہی اختیار کرنا ہے۔